بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں 171 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں یزید بن ولید بن عبد الملک کو۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، ابو خالد یزید بن ولید بن عبد الملک بن مروان بن حکم کو یزید ثالث اور یزید الناقص بھی کہتے ہیں۔ یزید الناقص اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے لوگوں کے وظائف یعنی فوج کی تنخواہوں کو کم کر دیا تھا۔ ولید بن یزید نے خلیفہ ہو کر فی کس 10 درم کا اضافہ اور وظائف میں اور کر دیا تھا۔ یزید نے خلیفہ ہو کر اس اضافہ کو موقوف کر کے وہی تنخواہیں مقرر رکھی جو ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں مقرر تھی۔ یزید نے خلیفہ ہو کر لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ولید بد عقیدہ اور بد اعمال تھا، اس لیے وہ مارا گیا۔ میں جب تک حدود اسلامیوں کو مضبوط اور عدل حساب سے شہروں کو آباد نہ کروں گا، اس وقت تک بلا ضرورت کسی کو کوئی جاگیر نہ دی جائے گی۔ میں اپنے دروازے پر دربان نہ رکھوں گا تاکہ ہر شخص بآسانی مجھ تک پہنچ سکے۔ اگر میں غلط روی اختیار کروں تو تم کو اختیار ہے کہ مجھ کو معزول کر دو۔ اس کے بعد یزید بن ولید نے لوگوں سے اپنے بھائی ابراہیم بن ولید اور اس کے بعد عبدالعزیز بن حجاج بن عبد الملک کی ولی عہدی کے لیے بیعت لی۔ اہل حمص کو جب یہ معلوم ہوا کہ ولید بن یزید قتل ہو گیا تو انہوں نے بغاوت کی اور ولید کے خون کا بدلہ لینے کی غرض سے یزید بن خالد بن یزید بن معاویہ کو اپنا سردار بنا کر دمشق کی طرف روانہ کیا۔ روانہ کرتے ہوئے یزید بن ولید نے سلمان بن ہشام بن عبد الملک کو فوج دے کر مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ اول اہل حمص کے سامنے صلح کی درخواست پیش کی گئی، لیکن جب وہ نہ مانے تو لڑائی شروع ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یزید بن خالد گرفتار ہو کر قید ہوا اور اہل حمص بہت سے مارے گئے۔ جو باقی رہے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ خبر سن کے اہل فلسطین نے بھی بغاوت کی اور یزید بن سلمان بن عبد الملک کو اپنا سردار بنایا۔ اہل اردن نے سنا تو محمد بن عبد الملک کو اپنا بادشاہ بنا لیا اور اہل فلسطین کے ساتھ شریک ہو گئے اور دونوں جگہ کی فوجیں مل کر دمشق کی طرف بڑھی۔ ان تمام مقامات کے لوگوں کو یزید بن ولید نے پہلے اپنا ہم خیال بنا لیا تھا، لیکن خلیفہ کے قتل کا حادثہ نہ تھا، لہٰذا ان لوگوں کے دل میں یکا یک مقتول خلیفہ کی ہمدردی اور موجودہ خلیفہ کی نفرت کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قاتل ڈاکو کو جب پھانسی کی سزا دی جاتی ہے تو اگرچہ معقول طور پر ہر شخص اس کو پھانسی کا مستحق یقین کرتا ہے، لیکن جب اس کو پھانسی پر لٹکاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس وقت تمام ہمدردی اسی کے شامل حال ہو جاتی ہے اور وہ نفرت جو اس کی نسبت پہلے دل میں موجود تھی کافور ہو جاتی ہے۔ اس لشکر کا حال سن کر یزید نے سلمان بن ہشام کو ایک زبردست لشکر کے ساتھ ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے مامور کیا۔ چنانچہ سلمان نے ان سب کو شکست دے کر خلیفہ وقت کی بیعت و اطاعت پر آمادہ کرا دیا۔ ملک شام کے اندر مذکورہ فسادات کو فروغ کرنے کے بعد یزید نے یوسف بن عمر کو عراق اور خراسان کی امارت سے منسوب کر کے اس کی جگہ منصور بن جمور کو عراق اور خراسان کا حاکم مقرر کیا تھا۔ یوسف بن منصور کو باقاعدہ اپنی امارت کا چارج نہیں دیا بلکہ عراق سے دمشق کی جانب پوشیدہ طور پر روانہ ہو گیا تھا۔ دمشق کے قریب پہنچا تو کہ یزید بن ولید نے گرفتار کرا کر قید کر دیا، اسی حالت میں مقتول ہوا۔ منصور بن جمور نے کوہ پہنچ کر یوسف کے زمانے کے قیدیوں کو رہا کیا اور اپنی طرف سے خراسان کے گورنر پر اپنے بھائی کو بھیجا۔ وہاں نصر بن سیار نے خراسان میں اس کو داخل نہیں ہونے دیا۔ اب یہ جھگڑا طے نہیں ہو پا رہا تھا اور منصور بن جمور کو کوفہ میں آئے ہوئے 2 مہینے بھی نہ گزرے تھے کہ یزید بن ولید نے منصور کو معزول کر کے اس کی جگہ عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کو عراق کی امارت پر روانہ کر دیا۔ منصور بن جمور
عراق کی امارت عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کے سپرد کر کے شام کی طرف روانہ ہوا۔ عبداللہ بن عمر نے خراسان کی حکومت پر باقاعدہ طور پر نصر بن سیار کو مقرر فرمایا۔ ان دنوں یمامہ کی ولایت بھی عراق کے صوبہ سے متعلق تھی۔ کبھی یمامہ حجاز میں شامل کر دیا جاتا تھا، کبھی عراق میں۔ یوسف بن عمر کے زمانے میں اہل یمامہ علی بن مہاجر حاکم یمامہ کو نکال کر اپنی خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے۔ ابھی تک وہ بدستور اپنی خود مختاری پر قائم رہے اور کوئی بندوبست اس علاقے میں قبضہ قائم کرنے کے لیے نہ ہو سکا تھا۔ عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز نے عراق کی امارت اپنے ہاتھ میں لے کر جب نصر بن سیار کو خراسان کا حاکم اپنی طرف سے مقرر کیا تو وہاں جدی بن کرمانی ازدی نے نصر بن سیار سے بغاوت اور سرکشی اختیار کی۔ جدی بن علی اصل میں ازدی تھا، لیکن چونکہ وہ کرمان میں پیدا ہوا تھا اس لیے کرمانی مشہور تھا۔ وہ یہ دیکھ کر نصر بن سیار جو پہلے خراسان کا مختار حاکم تھا اب کوفہ کے گورنر کی طرف سے نامزد ہو کر مرکز حکومت سے متعلق ہو گیا۔ رنجیدہ ہوا اور اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ لوگ فتنہ میں پڑ رہے ہیں، تم اپنے کاموں کے لیے کسی کو اپنا امیر منتخب کر لو۔ نصر بن سیار اور کرمانی کے دلوں میں پہلے سے کچھ کدورت تھی۔ اب کرمانی کی اس جدوجہد جدید فتنہ برپا کرنے پر نصر نے اس کو گرفتار کرا لیا اور 27 رمضان سن 26 ہجری کو قید کر دیا۔ کرمانی چند روز قید رہا، اس کے بعد قید خانہ میں نقب لگا کر نکل آیا اور فوراً 3000 آدمی کو اپنے گرد جمع کر لیا۔ ادھر سے نصر نے بھی اس کی سرکوبی کے لیے ایک سردار کو مامور کیا، مگر لوگوں نے درمیان میں پڑھ کر لڑائی کے روکنے اور صلح کرانے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کرمانی نصر کے پاس چلا آیا اور نصر بن سیار نے اس کو خانہ نشینی کی ہدایت کی۔ چند روز کے بعد پھر کرمانی نے بغاوت و سرکشی کا ارادہ کیا۔ غرض اس طرح کئی مرتبہ جنگ کی تیاری اور کئی مرتبہ صلح ہوئی۔ آخر یہ تجویز ہوئی کہ کرمانی خراسان کو چھوڑ کر جان کی طرف چلا جائے، چنانچہ اس پر عمل درآمد ہوا۔ جن دنوں نصر اور کرمانی کے درمیان بار بار نزاع پیدا ہو کر صورتحال خطرناک ہو رہی تھی، نصر کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں کرمانی بلاؤ ترکستان سے حرس بن شریح کو بلوا کر اپنی طاقت کو نہ بڑھا لے۔ حرس بن شریح کا ذکر اوپر ہم کر چکے ہیں پہلے۔ وہ 12-13 سال سے بلا ترک میں مقیم تھا۔ چنانچہ نصر نے حرس کو بلانے اور اپنے پاس لانے کے لیے مقاتل بن حیانی نبطی کو بھیجا اور ادھر عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کے پاس کوفہ میں اور یزید بن ولید کے پاس دمشق میں خطوط بھیجے، جن میں حرس بن شریح کے متعلق اندیشہ اور خطرہ کی اطلاع دے کر اس کی سفارش کی تھی کہ وہ اس کو امان دے کر بلوا لینے کی اجازت مضمت فرمائیں۔ دونوں جگہ امان نامے آ گئے۔ ادھر حرس بن شریح بھی بلاؤ ترکستان میں آ گیا۔ نصر نے اس کی خوب خاطر مدارت کی اور مرور ورد میں اس کو ٹھہرایا۔ 50 درہم روزانہ اس کا روزینہ مقرر کیا اور کہا کہ آپ جس شہر کی حکومت پسند کریں وہاں کا عمل آپ کو بنا دیا جائے گا۔ حرس نے کہا کہ میں حکومت اور دولت کا خواہش مند نہیں ہوں، میں تو کتاب اور سنت پر عمل درآمد کرنے کا خواہش مند ہوں۔ ظلم اور تعدی سے پریشان ہو کر ان شہروں سے نکل گیا تھا۔ اب 12-13 برس کے بعد تم نے مجھ کو پھر اس طرح واپس بلا لیا ہے۔ نصر یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ حرس نے اس کے بعد کرمانی کے پاس کلام بھیجا کہ اگر اس نے کتاب اور سنت پر عمل کیا تو اس کا طرفدار ہو کر اس کے دشمنوں سے لڑوں گا، اور اگر اس نے کتاب اور سنت پر عمل نہ کیا تو پھر میں تمہارا شریک ہو جاؤں گا، بشرطے کہ تم نے کتاب اور سنت پر عمل کرنے کا اقرار کیا۔ اس کے بعد حرس نے قبائل تمیم اور دوسرے لوگوں کو اپنی امارت سے متوجہ کیا۔ چند روز میں 3000 آدمی نے اس کی ہاتھ پر بیعت کر دی۔ خراسان کی تو یہ کیفیت تھی جو مذکور ہوئی۔ ادھر ارمینیا میں مروان بن محمد بن مروان اور جزیرہ میں عبدہ بن ریاح ثانی امارت کار تھے۔ جب ولید بن یزید مقتول ہوا تو عبدہ ثانی جزیرہ سے ملک شام کی طرف چلا گیا اور مروان بن محمد کے بیٹے عبد الملک نے جزیرہ کی صوبہ کو خالی دیکھ کر اس پر قبضہ کر کے جا بجا اپنے گماشتے بھیج دیے اور اپنے باپ پر مروان بن محمد بن مروان کو لکھا کہ یہ موقع نہایت ہی موزوں ہے، آپ
खून वलीद का मुआवजा लेने के लिए खड़े हो जाए। इधर हमस, उर्दन और फलस्तीन के बगावतों से यजीद बिन वलीद को फुर्सत न मिलने पाई थी कि मरवान बिन मोहम्मद के खरूज की खबर मिली। यजीद के लिए ये मौका चौंके बहुत ही नाजुक था। इसने मरवान को लिख भेजा कि तुम मेरी बैत कर लो, मैं तुमको जजिया, आजरबाईजान, आर्मीनिया और मौसल तमाम वलायतों को हुकूमत दे दूंगा और संत गवर्नर तुम्हारे पास भेज दूंगा। मरवान बिन मोहम्मद ने बैत कर ली और यजीद ने जैसा कि वादा किया था संत गवर्नरी इसके पास भेज दी। इस तरह रास्ते ही से मरवान वापस चला गया और अपने मुतलका सूबों पर हुकूमत करने लगा। पहले वो सिर्फ आर्मानिया पर हाकिम था, अब मौसल तक के तमाम इलाकों का हुक्मरान मुकर्रर हो गया था। यजीद बिन वलीद अल मशहूरिया यजीद अल नकास अपने इखलाक और काबिलियत के एतबार से बुरा न था, लेकिन इनकी उम्र ने वफा ना की और 20 जुल्हज सन 126 हिजरी को चंद रोज कम 6 महीने खिलाफत करके 35 साल की उम्र में मर्ज ताउन से वफात पाई। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला आपके सामने नई किस्त के साथ हम हाजिर होंगे 172 नंबर के साथ। तो दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।